اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. توحید کا زبردست مضمون جو اب تک بیان ہوا اس کو روک کر کے انبیاء کرام کے تقاریر بیان کی جا رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام کی تقریر بھی توحید پر مشتمل ہیں. ان تقریروں سے پہلے کچھ آخرت کے احوال، تقریر آگے آئیں گی مگر اس سے پہلے آخرت کے احوال. اوپر بھی تھوڑا بیان ہوا کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، اسی کا حصہ. یا یوں کہیے کہ ایک سوال کا جواب. سوال یہ آج بھی لوگوں کے ذہن میں لوٹ کر آتا ہے. ٹھیک ہے، جو پروردگار کو ایک مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن جو ایک نہ مانے، اس کے ساتھ شرک کرے، اوروں کو بھی اس کی خدائی میں شریک کرے، اس کی کتابوں پر صحیح طریقے سے ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم میں چلا جائے، کبھی بھی جنت میں نہ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہ کبھی تو چلا ہی جائے گا. جواب: ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، واستکبروا عنہا، اور آیتوں سے اکڑے، یعنی آیتوں کے مقابلے میں اکڑے، اپنی اکڑ دکھائی، آیتوں کو نہیں مانا. لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے. ولا يدخلون الجنہ، اور نہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں. آسمان کے دروازے ہرگز ان کے لیے نہیں کھلیں گے، اور وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. ان کا جنت میں داخل ہونا کتنا ناممکن ہے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گھس جائے سوئی کے سوراخ میں. فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گھس جائے سوئی کے سوراخ میں. اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں گھس سکتا، سوئی اتنی رہے. سوئی بڑی بن جائے بات الگ ہے، اونٹ چھوٹا ہو جائے بات الگ ہے. لیکن جو اونٹ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ذہن میں ہے، اور جو سوئی ہمارے سامنے ہے، اس سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کراس ہو، جس طرح یہ ناممکن ہے، اس طرح نافرمانوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے، نہیں جا سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح مجرموں کو جزا دیتے ہیں. اگر جرائم پیشہ افراد کو یہ سزا نہ دی جائے تو یہ عدالت کی توہین ہے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم جرائم پیشہ لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اور جہنم میں جا کر کیا ملے گا؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا. جہنم آگ کا ڈھیر، دہتے ہوئے انگارے، دہتے ہوئے انگاروں کا بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، غاشیت ان کی جمع، اور ان کے اوپر آگ کے انگاروں کی غواش، ڈھکن ہوگا، ڈھانکنا ہوگا یا لحاف ہوگا. ان کے اوپر آگ کے دہتے ہوئے انگاروں کا لحاف ہوگا. بچھونا بھی آگ کا، اوپر سے لحاف بھی آگ کا. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. اور سب سے بڑا ظلم کہ شرک کریں اللہ کے ساتھ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. کوئی کہے جنت میں تو جانا چاہتا ہوں مگر کام بڑے مشکل، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، فرمایا بالکل مشکل نہیں، جھوٹ بولتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لا نکلف نفسا، ہم کسی جان کو مکلف ہی نہیں کرتے، ہم کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہی نہیں. الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر. جتنے احکام ہم نے دیے وہ انسان کی طاقت کے اعتبار سے دیے. چنانچہ آج کی تاریخ میں دنیا کے ہر کونے میں ایک ایک کونے کے اندر
ایمان والے اسلام کے اوپر عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ انسان کی طاقت سے زیادہ احکام نہیں دیے تھے. جو کہہ رہے تھے طاقت سے زیادہ، وہ جھوٹ بول رہے تھے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں داخل ہوں گے. پہنچ گئے جنتی جنت میں. لیکن بعض دفعہ دنیا میں نیک لوگوں کے بیچ میں بھی رنجشیں، جھگڑے اگرچہ ہونا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ وہ آخری نیک کام جو کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح صبح کر کہ نہ تجھے کسی سے نفرت ہو، نہ تیرے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، نہ تیرے لیے کسی کے دل میں بغض ہو. اور اس طرح شام کر کہ نہ تجھے کسی سے نفرت اور نہ جھگڑا، اور نہ تجھ سے کسی کو نفرت اور جھگڑا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی توحید کو مت بیان کرو تاکہ سب خوش ہو جائیں. نہیں، حق بات کہتے رہو، وہ الگ ہے، وہ تو دین کا جھگڑا ہے، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. تو جنتیوں کا آپس میں رنجش ہو، پھر وہاں جا کر کے کیا مزہ آئے گا؟ وہاں بھی لڑائیاں ہوں گی. فرمایا نہ، ہو ہی نہیں سکتا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم کھینچ کے نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، غل میں سے. غل کے معنی کینہ، ایک دوسرے کی نفرت. ایک غل کے معنی وہ چوری آیا تھا غنیمت کے مال میں، وہ دوسرا وہ غل، یہ غل ہے. من غل تجری من تحتہم الانہار، اس جنت میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور وہاں پہنچ کر قالوا الحمدللہ الذی ہدانا، اللہ کا شکر ادا کریں گے. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. دنیا میں بھی ہم ہر وقت کہتے تھے الحمدللہ، وہاں جا کر بھی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الذی ہدانا لہذا، جس نے ہم کو ہدایت دی اس کی، جس نے ہم کو اس جنت میں پہنچایا. وما كنا لنهتدي، اور ہم نہیں تھے کہ ہدایت پاتے اس کی. لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہم کو اس کی ہدایت نہ دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً آئے ہمارے رب کے رسول آئے تھے بالحق، ہمارے پاس حق لے کر کے. تو ہم نے اس حق کو مانا، پروردگار نے ہمیں توفیق دی، آج ہم جنت میں پہنچے. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا ہم نہ پہنچتے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ادھر انہوں نے اللہ کی حمد کی، ادھر اللہ کی طرف سے ندا آئی. وَنُودُوا، اور آواز دی گئی، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، وہ جنت تم سے کہتا ہوں، أُورِثْتُمُوهَا، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، وارث بنا دیا گیا. بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. جی ہاں، پہلے بھی تم جنت کے وارث تھے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام. پھر ایک ذرا سی بات خطا ہوئی تو تم دنیا میں آئے، اب واپس اپنے میراث میں آ گئے ہو، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے. کوئی یہاں وراثت ہوتی ہے جہاں آدمی ہمیشہ رہتا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. دنیا میں ایمان والوں کی بے ایمانوں سے بار بار باتیں ہوتی تھی کہ بے ایمان کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تمہارے کہنے کی باتیں ہیں. جنت میں پہنچے. نادا اصحاب الجنہ، جنت والے آواز لگائیں گے. اصحاب النار، جہنم والوں سے آواز لگائیں گے. لیکن قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ نادا، آواز لگا چکے، آواز لگائی. کیوں؟ جو کہہ دیا سو ہو گیا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت والے آواز لگائیں گے اصحاب النار، جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اس بات کی کہ یقیناً وجدنا، ہم نے پا لیا، ما وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، برحق وعدہ پا لیا. جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ جنت ملے گی، ہمیں جنت مل گئی. تو هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تو کیا تم نے بھی پا لیا ما وعد ربكم، جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا. تم سے وعدہ کیا تھا نہیں مانو گے تمہیں جہنم ملے گی، اور اونٹ سوراخ سے گھس سکے سوئی کے، یہ ناممکن. اسی طرح تمہارا جنت میں جانا ناممکن. تو بولو تمہارے ساتھ وعدہ پورا ہوا؟ تم نے وعدے کو پایا؟ قالوا نعم، جی ہاں ہم نے بھی وعدے کو پا لیا، ہم جہنم میں پہنچ گئے. جب یہ جہنم میں پہنچ گئے تو آواز دی ایک آواز دینے والے نے، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، آواز دی ایک آواز دینے والے نے. اذن یؤذن، اذان دینا.
مگر قرآن پاک میں یہ لفظ آذان کے لیے نہیں آیا، جب بھی آیا تو آواز دینے کے لیے، مطلق آواز۔ فَأَذَّنَ آواز دی، مُؤَذِّنٌ ایک آواز دینے والے نے، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اس بات کی ان مخفف من المثقلہ، اسی وجہ سے ان لعنت اللہ نے بلکہ ان لعنت اللہ، ان لعنت اللہ کہ لعنت ہو اللہ کی، الظالم علی الظالمین ظلم کرنے والوں پر، اور سب سے بڑا ظلم شرک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب کہتے ہو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، ہم جہنم میں پہنچ جائے، اب تک کیوں نہیں مانتے تھے؟ کون تھے یہ جن پر اللہ کی لعنت ہو؟ آواز کس نے دی؟ بعض روایتوں میں آیا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ آواز دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ جانتا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان ظالموں پر لعنت ہو، یصدون عن سبیل اللہ جو اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اور کیسے روکتے تھے؟ واو تفسیریہ، یبغونہا عوجا، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، دین کی خرابیاں تلاش کرتے تھے، پھر لوگوں کو سناتے تھے کیا رکھا ہے توحید میں، شرک میں دیکھو کیا مزہ آ رہا ہے، حلوے مانڈے چڑھاوے سب تو شرک میں مل رہا ہے، توحید میں کیا مل رہا ہے؟ اللعنت اللہ، ان پر لعنت ہو، یہ دوسروں کو روکتے تھے، یبغونہا عوجا، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، جو کچھ کرتے تھے دنیا کے لیے کرتے تھے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہے۔ کن کے درمیان؟ ظالموں کے درمیان، بےایمانوں کے درمیان، جہنمیوں کے درمیان اور جنتیوں کے درمیان۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ ما ہی الاعراف؟ بہت تفسیری اقوال ہیں، آپ تلاش کریں گے تفسیروں میں، تفسیر مظہری نے بھی خوب اقوال نقل کیے تلاش کر کے۔ ایک قول یہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے، جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں وہ وہاں رکھے جائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا فیصلہ ہو، پھر وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا مشہور قول یہ کہ نہیں، یہ جنت ہی کا ایک حصہ ہے، اعراف اونچی جگہ ہے، عرف اونچی جگہ، اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نیکیاں بھی ہیں، ایمان بھی ہے، لیکن کچھ خطائیں تھیں، ان کو یہاں رکھا گیا کہ جنت اور جہنم دونوں کا نظارہ کریں۔ وہ داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد داخل ہونے والے ہوں گے اور داخل ہو جائیں گے، اس کا نام ہے اعراف، اور سورت کا نام بھی اسی لفظ کے اوپر۔ وعلی الاعراف رجال، یہ دو قول مشہور اور یہ بہت سارے اقوال۔ اور اعراف کے اوپر رجال کچھ مرد ہوں گے، اور قول کون سے ہیں؟ مثلا یہ کہ جن کے وہ چھوٹے بچے جو انتقال کر گئے، حالانکہ ان کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے، لیکن وہ تو اگر زندہ رہتے ہو سکتا ہے ایمان قبول کرتے، اور پھر ابوین میں سے جن کا ایک ایمان والا ہے یا دوسرا ایمان والا ہے، لیکن یہ جو دو قول بتائے یہ مشہور ہیں اور جمہور اسی پر ہیں۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، کلن ہر کسی کو، بسیماہم ان کے چہروں کے نشان سے۔ کس کو پہچانتے ہوں گے؟ جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، سب کو پہچان رہے ہیں۔ ونادوا اصحاب الجنہ، انہوں نے جنت کی طرف دیکھا تو آواز لگائیں گے جنتیوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها، وہ جنت میں ابھی داخل تو نہیں ہوئے، وهم يطمعون، اور وہ طمع کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہونے ہی والے ہیں، لیکن ایک عرصہ تک یہاں رکھے جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہ پھیری جائے گی، تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، قالوا ربنا، وہ کہیں گے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، مت بنا تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ، یہ ظالم لوگ ہیں، اے اللہ تو ان میں ہمیں نہیں شامل کرنا، ہمیں جہنم کی طرف نہیں بھیجنا بلکہ ہمیں جنت میں بھیجنا۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، جنتیوں کو بھی دیکھا تو تبصرہ کیا، ان کو سلام کہا، جناب السلام علیکم، آپ پہنچ گئے،
ہم تو ابھی محو انتظار ہیں۔ جہنمیوں کو دیکھا، اللہ کی پناہ مانگی، اے اللہ ان سے بچانا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، جہنمیوں میں کچھ لوگ نظر آ گئے جان پہچان کے، تو اعراف والوں نے ان کو آواز دی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور اعراف والوں نے آواز دی، رجالاً کچھ مردوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم ان کے چہرے کے نشانوں سے، چہرے کی علامتوں سے، قالوا ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، ان کو آواز لگا کر کہیں گے ما اغنى عنکم جمعکم، نہیں کام آیا تمہارے، جمعکم تمہارا جمع کرنا، ایک ترجمہ تمہارا مال و دولت جمع کرنا، وہ کوٹھی بنگلہ وہ دولت دنیا کی جمع کرنا کچھ کام نہیں آیا، کچھ پیسے ویسے دے کے یہاں چھڑا نہیں سکے اپنے آپ کو۔ اور دوسرا ترجمہ جمعکم اے جمعیتکم، تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہیں آیا، بڑی پارٹی تھی تمہاری، کافی بڑی پارٹی، کچھ کام نہیں آئی، جہنم میں پہنچ گئے۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم اکڑا کرتے تھے وہ اکڑنا تم کو کام نہیں آیا۔ اور ما مصدریہ ہے تو اس لیے کیا ترجمہ کریں گے، تمہارا جمع کرنا اور تمہارا اکڑنا تم کو کچھ کام نہیں آیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، ادھر دیکھو جنت میں، اہؤلاء الذین، کیا یہی ہیں وہ لوگ، الذین اقسمتم جن کے لیے تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالهم اللہ برحمہ، نہیں اللہ ان کو نصیب کرے گا اپنی مہربانی۔ کچھ غریب اور پست طبقے کے ایمان والے تم قسمیں کھاتے تھے کہ اگر یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر ایسی جنت میں ہم کیا کریں گے جہاں ایسے غریب لوگ جائیں گے۔ تم کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ ادخلوا الجنت، اب ان کے لیے کہا جا رہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، نہ تم وہاں غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار، جنتیوں نے جہنمیوں سے بات کی اور اعراف والے نے جنتی اور جہنمی دونوں سے بات کی، تو جہنمی بیچارے بیٹھے، ان کو بھی موقع ملا، تم بھی بولو۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ، مگر اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ 1 فٹ پر آدمی بیٹھا ہو۔ ونادى اصحاب النار، اور جہنم والے آواز لگائیں گے، الجنت جنتیوں، اصحاب الجنتی جنتیوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، ان افیضوا کہ بہا دو تم علینا ہم پر، من الماء پانی میں سے کچھ تھوڑا بہت پانی ادھر بھی بہاؤ بھائی، تم ہیں بہتے ہوئے چشموں میں، ابلتے ہوئے چشموں میں، میٹھے اور مزیدار پانی میں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ہیں، ہماری طرف بھی کچھ بہا دو پانی۔ او مما رزقکم اللہ، یا اس روزی میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دی ہے، کچھ چھلکے ادھر پھینک دو، سنترے تم کھاؤ، ہمیں چھلکے ہی دے دو، کچھ تو دے دو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما، وہ جواب دیں گے بے شک اللہ نے حرام کر دیا، ہما ان دونوں کو، نہ تمہیں ٹھنڈا پانی نصیب ہوگا نہ تمہیں کھانے کی کوئی چیز نصیب ہوگی، کن پر حرام کیا، علی الکافرین، نہ ماننے والوں پر۔ کون تھے نہ ماننے والے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ تھے جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا تھا۔ یہی مضمون سورہ انعام میں گزرا تھا، البتہ وہاں تھا لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا بنایا تھا، یہاں کا تماشا اور کھیل بنایا تھا۔ بس تماشے دیکھنا، کھیلنا، پٹاخے چھوڑنا، بازی کرنا، وہاں گئے تالیاں بجا رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے بھئی؟ اس سے کیا اللہ کو راضی ہونے والے کام ہو رہے ہیں؟ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا، جو کچھ کرتے تھے دنیا ہی کے لیے کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم ان کو بھلا دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کو، ہم بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، بلانے کا کیا مطلب ہے؟ مراد یہ ہے کہ چیختے رہو چلاتے رہو، کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیتوں کا سختی سے انکار کرتے تھے۔ تم قیامت کو بھول گئے
اب مالک الملک تمہیں بھول گیا، آپ پڑے رہو جائیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ یقیناً لائے تھے ہم ان کے پاس بِكِتَابٍ ایسی کتاب فَصَّلْنَاهُ جس کو ہم نے کھول کر بیان کیا تھا عَلَىٰ عِلْمٍ علم کی بنیاد پر، ہدن ہدایت دینے کے لیے، ورحمتاً اور مہربانی نصیب کرنے کے لیے، لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، مہربانی کا مستحق بنانے کے لیے یا مہربانی کرنے کے لیے ان پر۔ هل ينظرون الا تاویلا، پھر کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں، کس کا انتظار ہے؟ هل ينظرون یہ نہیں انتظار کرتے ہیں، الا تاویلہ مگر اس کی حقیقت کا انتظار کرتے ہیں، کس کی؟ کہ یہ دیکھیں جناب، آپ کہتے ہیں کہ جنت ہے جہنم ہے، جنتی جہنمیوں کو کہہ رہے ہیں، جہنمی جنتیوں سے باتیں کر رہے ہیں، بیچ میں آراف والے دونوں سے باتیں کر رہے ہیں، جب باتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اچھا اسی کا انتظار ہے، تأویلہ حقیقت کا، یہ ساری چیزیں حقیقی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گی تب مانیں گے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا قیامت کا، یوم یاتی تاویلہ جس دن آئے گی اس کی حقیقت، یقول الذین نسوہ وہ لوگ کہیں گے جو اس کو بھولے ہوئے تھے اس دن تک، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق فوراً اقرار کریں گے، ہاں ہاں ہمارے رب کے رسول سچ لے کر ہمارے پاس آئے تھے، اب کیا کریں؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا کیا ہے کوئی ہمارے لیے سفارشی؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں؟ اَوْ نُرَدُّ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو واپس لوٹایا جائے، فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ تو ہم ایسے کام کریں گے کہ جو ان کاموں کے علاوہ ہوں گے جو دنیا میں کیا کرتے تھے، اور نیک کام کر کے آئیں گے۔ کوئی ہے سفارش کرے ہماری؟ اور جواب کیا ملے گا؟ ما نرا ہم نہیں دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی سفارشی، کہہ رہے تھے یہ کرے گا وہ کرے گا، کوئی سفارش نہیں۔ اور پھر لا تنفعهم شفاعت الشافعین آج کوئی سفارش نہیں تمہاری کر سکتا، اور تمہارے خیال کے مطابق اگر کوئی سفارشی ہے بھی تو لا تنفعهم اس کو نفع نہیں دے گی، سفارش اس کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تم کون سے سفارشی مان رہے تھے؟ قد خسروا انفسهم یقین انہوں نے اپنا آپ برباد کر دیا تھا، وضل عنهم ما كانوا يفترون اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں، كانوا يفترون جو باتیں وہ گھڑا کرتے تھے۔ نہیں جی ہمارا تو ہاتھ پکڑ کے پار کر دیں گے۔ عیسائی کیا کہتے تھے کہ وہاں تو فیصلہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، خالی پوچھیں گے کون کون ہے کرسچن، پتہ چلا یہ کرسچن کا چلو جنت میں، باقی تم نے کیا کیا جرم کیے میں خود دیکھ لوں گا۔ اور یہودی کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام گیٹ پر کھڑے ہوں گے اور وہ خالی اتنے پوچھیں گے کہ تم میں سے جوز کون کون ہے، جو کہے گا میں یہودی تو فرمائیں گے میں کس لیے کھڑا ہوں، چل جنت میں، میں خود خدا سے بات کر لوں گا۔ یہ ایسے ہو رہا ہے جسے کوئی منشی کسی کا بیٹھا ہے۔ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ خدا کی عدالت ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن كان لكم كيد فكيدون کوئی تدبیر کر سکتے ہو، مکاری کر سکتے ہو، کر کے دکھاؤ۔ چپ، یہاں نہیں کوئی بول سکتا ہے۔ ھذا یوم لا ينطقون یہ وہ دن ہے جب بات نہیں کر سکتے ہو۔ یہ کیا عدالت سمجھی ہوئی ہے تم نے؟ ایسے بخشے جائیں گے؟ کون ہے سفارشی؟ ہائے کوئی ہے سفارشی؟ ورنہ کوئی نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض اور یاد رکھیے جو اسلام میں عقیدہ ہے سفارش کا، رحمت عالم سفارش فرمائیں گے، انبیاء سفارش فرمائیں گے، علماء سفارش فرمائیں گے، شہداء سفارش فرمائیں گے۔ اس عقیدے کا مطلب وہ بخشش کا ایک طریقہ ہے جس کو اللہ بخشنا ہی چاہتا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنی طرف سے بخشے اور اس کو جنت میں بھیج دے، اور دوسرا یہ کہ انبیاء کو اور صلحاء کو اور اتقیاء کو اجازت دی جائے کہ تم سفارش کرو تو میں ان کو جنت میں بھیج دوں۔ مگر کن کی سفارش کروائے گا؟ لمن ارتضی سورہ انبیاء میں آ رہا ہے، جن سے راضی ہوگا، جن سے وہ راضی نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کہے اللہ کے پکڑوں کو چھڑائیں گے محمد کے پکڑوں کو چھڑائے گا کون؟ کیسی بےہودہ بات ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا وہاں جھگڑا لگا ہوا ہے، کچھ کو اللہ کہتا ہے میں بخشوں گا، کچھ کو حضور فرماتے ہیں نہ میں تو لے کے جاؤں گا جنت میں۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی سفارش کر سکتے ہیں جس کو اللہ جہنم میں بھیجنا چاہے؟ نہیں۔
اسی کی سفارش کریں گے جس کو اللہ جنت میں بھیجنا چاہے گا۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب، سنو لوگو، مانو۔ اب یہ جنت کا منظر، جہنم کا منظر، یہ قیامت کا منظر، اب تو کچھ کھڑکی کھلی ہوگی دماغ کی۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، 6 دنوں میں۔ جی ہاں، تفصیل آ رہی ہے سورہ حامیم السجدہ میں کہ 7 دن ہوتے ہیں ہفتے کے، مگر ایک دن چھوڑ دیا، اور مشہور یہی ہے ہماری تفسیروں میں کہ ہفتے کا دن اور باقی 6 دنوں میں، لیکن محققین کہتے ہیں نا جمعے کا دن، اس لیے کہ ہر امت کو جمعے کا دن دیا گیا تھا، انہوں نے جمعے کے دن کی قدر نہیں کی، پھر کسی کو ہفتہ ملا، کسی کو اتوار ملا، آگے بڑھتے چلے گئے، انہوں نے کہا ہم تو اتوار کو چھٹی رکھیں گے، چلو بھائی جمعے کا دن۔ لیکن یہ 6 دن دنیا کے تھے کہ آخرت کے تھے، یہ دوسری بحث ہے، اس لیے کہ وہاں کا دن، ایک دن تو 50,000 سال کا ہے، اور دنیا کے دن تو 12 گھنٹے کے ہیں۔ یہ کون سے دن تھے؟ ایک طبقہ کہتا ہے وہاں کے دن، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے تجلی فرمائی عرش کے اوپر، استوى مستوی ہوا، علی العرش پر، عرش پر، مگر کیسے؟ کما یلیق بلشانہ، یغشی اللیل النہار۔ اور دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے کہ عرش پر بیٹھنے کا مطلب اس نے نظام کو سنبھالا، چلا رہا ہے نظام، چنانچہ کیا چلا رہا ہے؟ یغشی اللیل النہار، یغشی ڈھانپتا ہے رات کو، النہار دن، اور الٹا بھی کر سکتے ہیں، رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو، ایک ہی لفظ ہے مگر معنی دونوں طرح ہو سکتے ہیں، یعنی ایک کو فاعل، ایک کو نہیں، فاعل تو اللہ ہے، ایک کو مفعول اول دوسرے کو مفعول ثانی۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتی ہے رات دن کو، یطلبہ حثیثا، دن طلب کر لیتا ہے اس کو رات کو، حثیثا دوڑ کر کے، دمادم جلدی جلدی، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سب کو اللہ نے مسخر کیا، مسخرات، اس حال میں کہ وہ اس کے حکم کے بندھے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے بندھے ہوئے ہیں، اس کے کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ الا سنو، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ 2 باتیں معلوم ہوئی۔ اوپر فرمایا تھا خلق السماوات والارض، پیدا کرنے والا اللہ، نیچے فرمایا کہ زمین اور یہ رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کو دوڑانا، یہ سب اللہ کے بس میں، تو معلوم کیا ہوا کہ انتظام بھی اللہ کرتا ہے، اور دونوں کا خلاصہ کیا۔ الا سنو، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے، اسی کے لیے حکومت چلانا ہے، حکم بھی اسی کا، پیدائش بھی اسی کی۔ دیکھو کیا انداز ہے، پہلے تفصیل کی اور پھر 2 لفظوں میں دونوں کو بیان کر دیا۔ پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، نظام چلانا بھی اللہ کا کام ہے، نہ پیدا کرنے میں کوئی شریک، نہ نظام میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا اللہ ہے، رب العالمین، جہانوں کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو تم اپنے ہی رب کو، اپنے رب کو پکارو۔ کون ہے رب؟ الذی خلق السماوات، اوپر بتا چکا، جو پیدا کرنے والا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، اسی کو پکارو۔ تضرعا، گڑ گڑا کر کے، رو رو کر کے، ابتحال اور عاجزی کے ساتھ۔ لیکن آدمی جب گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں، فرمایا نانا خفیہ، چپکے سے اپنے مالک کو پکارو، رو رو کر، گڑ گڑا کر، مگر خفیہ، چپکے چپکے۔ اب ان کا کیا بنے گا؟ جو سپیکر لگا کر چلاتے ہیں، سویرے سویرے آ جاتے ہیں تاکہ سپیکر لگائیں۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہ حد سے بڑھ گئے ہیں جو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مالک نزدیک ہے کہ دور؟ فرمایا کس لیے پوچھ رہے ہو؟ عرض کیا اگر نزدیک ہے تو چپکے چپکے پکاریں گے، اور اگر دور ہے تو زور زور سے چلائیں گے۔ اسی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو جواب دو کہ میں قریب ہوں، قریب، چپکے چپکے مجھے پکارو۔ ہاں، اگر دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان کو بھی سنانا ہے تاکہ وہ آمین کہیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، پھر اتنا زور سے کہو کہ جتنا آپ کے ساتھی سن سکیں۔ لیکن جب آپ اکیلے دعا کر رہے ہیں تو کیوں چلا رہے ہیں؟
انہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھ گئے ہیں، یہ حد ہی نہیں ہے، کچھ احساس ہی نہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور مت فساد کرو زمین میں اس کے اصلاح کے بعد، زمین کا نظام درست ہو گیا، اب اس کو مت بگاڑو، اور بگاڑنا کیا ہے؟ شرک کرنا۔ وادعوه خوفا وطمعا، ایک تو چپکے اور رو کر کے، اور دو ادب اور، وادعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو خوفا ڈر کے، وطمعا اور لالچ کر کے ہیں۔ اس موقع پر روح المعانی دیکھیے گا، کتنے آداب بیان ہوئے دعا کے، 17 آداب، ان آداب کو پورا کرو پھر دعا قبول ہوگی۔ 4 ادب یہاں بیان فرمائے پروردگار نے، گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، خوفاً ڈر کے، وطمعاً اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول بھی کرے گا، لالچ کر کے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے بالکل قریب ہیں۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، دیکھو اس کی رحمت کے کچھ ظاہری نظام کو دیکھو، وہ بارش برساتا ہے اس کی رحمت، اور اس بارش سے پہلے بادل بھیجتا ہے یہ اس کی اور رحمت، ورنہ اچانک بھی تو برسا سکتا تھا۔ وهو الذي، وہی تو ہے، يرسل الرياح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرا، خوشخبری دینے کے لیے۔ بعض تفسیروں میں دیکھا، اب آپ جوان لوگ ہیں تحقیق کرتے جائیے، کہ جب بھی ریح واحد آئے تو عذاب کی ہوا، اور جب ریاح جمع آئے تو رحمت کی ہوا، جب جمع آتی ہے تو رحمت کی ہوا، اور جب واحد آتی ہے تو عذاب کی ہوا۔ کئی تفسیروں میں دیکھا، اب یقینی طور پر انہوں نے تحقیق کی ہوگی، میں اس پر غور نہیں کر سکا، آپ کیجئے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے۔ اس کی رحمت کیسے ہے؟ فرمایا جیسے بارش برستی ہے، مانگ کر تو دیکھو، ابھی کہا تھا نا اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں سے، تو رحمت کیسی ہے؟ فرمایا جس طرح بارش برستی ہے اس طرح اس کی رحمت برستی ہے، مگر کوئی مانگے تو صحیح، آئے تو صحیح اس کے در پر۔ حتی اذا قلت سحابا ثقالا سقناہ، حتی یہاں تک کہ اذا جب، اقلت سحابا ثقالا اٹھا لیتی ہیں وہ، سحابا بادلوں کو، ثقالا بھاری بادلوں کو، سقناہ تو ہم اس ہوا کو ہانک دیتے ہیں یا اس بادل کو ہانک دیتے ہیں، لبلد میت، ایسے زمین کی طرف جو مردہ ہے، ایسے شہر کی طرف جو مردہ ہے، زمین کی طرف جو مردہ ہے۔ فانزلنا به الماء، تو ہم اتارتے ہیں اس زمین، اس ہوا کے ذریعے سے پانی، فاخرجنا به، پھر نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں کو، کذالک نخرج الموتى، پیچھے بھی ایک بات بتائی تھی کہ عام باتوں میں سے خاص، اور خاص باتوں میں سے عام بات نکال لینا، عام نقطہ نکالنا، یہ قرآن کا کمال ہے۔ بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ کی رحمت قریب ہے، کیسے برستی ہے؟ جیسے بارش برستی ہے۔ کیسے برستی ہے بارش؟ فرمایا دیکھو کیسی اللہ کی رحمت ہے، زمین گرمی کی وجہ سے مردہ ہو گئی تھی، کشمیری تو سمجھیں گے نہیں مردہ کیسی ہوتی ہے، اس لیے کہ زمین ہی زندہ ہے، سمجھنا ہو تو جموں آ جائیے۔ ابھی کچھ دن پہلے جب گرمی پڑ رہی تھی سب چیزیں جل گئی تھی، سوکھ گئی تھی، بالکل مردہ، اور اچانک بارش پڑی، سب کچھ زندہ، ہریالی، جدھر دیکھو ایسا لگتا ہے وادی کشمیر، کہاں لگتا ہے کہ یہ جموں ہے، زندہ کر دی ہم نے زمین۔ واہ، زمین کا زندہ ہونا سمجھ میں آیا؟ کذالک نخرج الموتى، مردے بھی ایسے ہی زندہ ہو جائیں گے، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو قیامت کے دن۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر سکو اور سنو۔ اچھا، بات میں سے بات نکلتی ہے، یہ جو بارش برستی ہے اس سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے وحی کی بارش برستی ہے تو مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، جس کے پاس وحی نہیں وہ مردہ، اور جس کے دل پر وحی کی بارش نازل ہوئی وہ زندہ۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وحی کی بارش برستی ہے، یہاں بارش برسی تو ساری زمین زندہ ہوئی، ہریالی، مگر وحی کی بارش برسی مکہ میں، ابو جہل کو تو زندگی نہیں نصیب ہوئی، عتبہ بھی زندہ نہیں ہوا، شیبہ بھی زندہ نہیں ہوا، وہ مردہ ہی رہے، یہ کیسی بارش برسی؟ اس کا جواب میاں محمد نے کہا، اس کا جواب دیا، جس کھیتی دا کچھ نہ ریا کی ستا کی ہریا،
جس کھیتی دا کچھ نہ ریا کی سکا کی ہریا کس کم تھپ جلاون والی کس کم بدل بریا. وہ کھیتی زندہ ہوگی جس میں کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار تھے ابھی، جس میں رویدگی تھی، جو زندگی جو کچھ پیدا کر سکتی تھی. اور جو کھیتی مر گئی، سوکھ گئی بالکل، سڑی ہوئی زمین. یہ سڑک بھی تو ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں کیوں نہیں گھاس پیدا ہوا؟ جس کھیتی دا کچھ نہ ریا کی سکا کی ہریا. اب اس کے لیے بارش برسے یا بارش نہ برسے، کس کم دھوپ جلاون والی کس کم بدل بریا. جلانے والی دھوپ بھی وہیں اور برسنے والا بارش بھی وہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوا. اوہو. اب سنیں قرآن پاک کی آیت. والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، جو زمین پاکیزہ تھی، جو دل پاک تھے، جو دل بالکل مرے نہیں تھے، بالکل شرک پر تھے، کفر پر تھے، لیکن جان بوجھ کر نفرت نہیں تھی کہ سچ کو نہیں مانیں گے، جھوٹ پر چلیں گے، اندھیرے کو پر چلیں گے، روشنی کو برداشت نہیں کریں گے. شب پرے ہیں دن کے الو، کہتے ہیں رات کو پسند کرتے ہیں، دن نہیں، روشنی میں نہیں چلنا چاہتے. والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ بإذنہ، نکلتی ہیں اس کی نباتات، بإذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے. جو پاکیزہ زمین ہے، جو دل ابھی زندہ ہے. والذی خبثا، اور جو زمین خبوسا گندی ہو گئی، خبوسا گندی ہو گئی، خبیث ہو گئی، یعنی بالکل سوکھ گئی، مر گئی. لا یخرج، نہیں نکلتا ہے اس میں سے کچھ الا نکدا، مگر کانٹے دار گھاس. الا نکدا، کانٹے دار گھاس نکلتا ہے اس میں. بارش پڑی تب بھی کانٹے دار گھاس، بیکار قسم کی جھاڑیاں، وہ پیدا ہوا، کچھ بھی نہیں. اوہو. یہ ہیں ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ. قرآن نازل ہوا مگر کچھ نہیں ہوگا ان کے دل میں. اور ابو جہل ہیں ان کے مقابلے میں ابو بکر و صدیق ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین. دل کی دنیا زندی تھی، کیسی بہاریں آئیں دل میں. کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو. لقوم یشکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو شکر کریں. یہ تو تھوڑی سی تمہید تھی انبیاء کرام کے واقعات سے پہلے، اور آخرت کے احوال پیش ہوئے. اور اس بات کے اوپر ختم کی بات کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح وحی کی بارش نازل ہوتی ہے تو مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. مگر ہر آسمانی بارش سے ہر زمین زندہ نہیں ہوتی، وہی زندہ ہوتی ہے جس میں زندگی کے آثار ہوتے ہیں. کیا کہا شیخ سعدی نے؟ باران بھول گئے دن. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بارش تو ایک ہی ہوتی ہے. وہ بارش کہ جس کی طبیعت تو سب جگہ برابر ہے، بارش ہی ہوئی، مگر کشمیر میں برسی تو سیب ہوگی، اور جموں میں برسی تو کی کروں گا. یہاں کیا پیدا ہوا؟ بارش کی تو طبیعت ایک ہی جیسی تھی، لیکن پیدائش ہر جگہ اپنی اپنی ہوئی. جیسی زمین ویسی پیدائش ہوتی ہے. شملہ والوں نے کہا ہم بھی سیب اگائیں گے، ان کے ہاں بھی سیب اگے، بڑے سرخ، پاؤڈر شوڈر ڈال کر، دوائیاں ڈال کر، مگر کھٹے. کھائے کون؟ کھاتے تو کشمیری سیب ہی. والذی خبث. اب انبیاء کرام کا تذکرہ کہ انہوں نے کس طریقے سے دین کی دعوت دی. سب سے پہلے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، چونکہ ان سے پہلے توحید تھی دنیا میں، تھوڑی بہت شرک آئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں سب سے پہلے شرک سٹارٹ ہوئی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کس طرح شرک آئی. فرمایا قوم کے 5 بڑے بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. ان کا انتقال ہوا، ان کو دفن کر دیا. لوگ ان کا احترام کرتے تھے. شیطان لوگوں کے پاس آیا بڑا بزرگ بن کے، صوفی ہیں، بالکل تسبیح گھماتے ہوئے نیک. لوگوں سے پوچھا ان بزرگوں کو یاد کرتے ہو جو دنیا سے چلے گئے؟ لوگوں نے کہا بہت یاد کرتے ہیں، بڑی یاد آتی ہے ان کی. کہا تو جہاں ان کی مسجدیں قبریں ہیں وہیں مسجد بناؤ نا، تاکہ جب بھی جاؤ نماز پڑھنے کے لیے تو پہلے ان کو دیکھو، تو تمہیں احساس ہو کہ اللہ کی یاد اس طرح کرو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح ان بزرگوں نے کی. لوگوں نے کہا تو بہت اچھا کام ہے. مسجد بنی، وہ نسل مر گئی. دوسری نسل پیدا ہوئی، شیطان پھر ان کے پاس پہنچا بزرگ بن کے. کہا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ مسجد کیوں بنائی تھی؟ اسی لیے کہ ان بزرگوں کو دیکھیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں. لیکن انہوں نے تو بزرگوں کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے ان کو یاد آتے. تم نے تو دیکھا ہے نہیں.
کہا پھر کیا کریں؟ کہا ان کے فوٹو لگا دو سامنے کی دیوار پر، جب تم ان کی تصویریں دیکھو گے یہ بزرگ شکلیں تو پھر اللہ کی عبادت کرنا جس طرح انہوں نے کی تھی۔ یہ نسل مر گئی۔ تیسری نسل آئی، اس نے کہا کہ یہ فوٹو کس لیے لگا رکھے؟ کہا تاکہ ان کو دیکھیں اور پھر اپنے بڑے یاد آئیں اور ان کی طرح عبادت کریں۔ کہا کاغذ کے فوٹوؤں سے تھوڑا کام چلے گا، ڈھانچے بناؤ ان کی مورتیاں بناؤ۔ مورتیاں بن گئی۔ پھر چوتھا دور آیا، پھر پہنچا چوتھی نسل کے پاس کہ یہ مورتیاں کس لیے ہیں؟ کہا ان کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہا بیوقوف تم کہاں اور اللہ کہاں؟ رب ذوالجلال، تمہاری ہمت، تم اللہ کو یاد کرو، تم ان کو یاد کرو، یہ اللہ کو خود یاد کر لیں گے، خود تمہارے کام بنا لیں گے۔ فقط بدأ الشرک، بلکہ پھر پھیل گیا یہاں پر شرک ان کے بیچ میں۔ سب سے پہلے یہ 5، اور پھر نوح علیہ السلام نے 950 سال تک بھی دعوت دی تو لوگ کیا کہتے تھے؟ اپنے سارے خداؤں کو نہیں چھوڑنا، لیکن پنجدن پاک کو تو چھوڑنا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ 5 خداؤں کی پوجا ہوئی نا، اس کے بعد پھر شرک کے لیے 5 کا ملاوٹ ضرور نہیں۔ کہیں پر 5 پیر، ہر جگہ 5 ہی، 6 نہیں ہوئے، 4 نہیں ہوئے، جس جگہ جو دنیا کے ہر کونے میں 5 پیر۔ ارے یہ کیا چکر ہے؟ 5 بھائی اکٹھے کیوں چلتے تھے؟ اب ایک جگہ مرے دوسری جگہ کیوں گئے؟ لیکن 5 ہیں۔ اور روافض کے یہاں پہنچو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک، 5 جسم پاک، باقی ہما ناپاک، باقی سارے ناپاک۔ اور کہتے کس کو ہے؟ وہ صحابہ کو، کہ 5 پاک اور باقی سارے ناپاک۔ بہا لطفی خمسۃ، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ ہیں 5 تن پاک۔ اچھا کچھ جاہل مسلمان بھی بولتے ہیں 5 تن پاک، 5 تن پاک، تو سوچ نہیں رہا اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ وہ کہتے تھے یہ 5 پاک باقی ہم ناپاک، باقی سارے صحابہ ناپاک ہو گئے، اور پھر گالیاں دیتے ہیں ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت عائشہ صدیقہ، سب پر تبرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ 5 پاک باقی ہم ناپاک۔ یہ وہاں سے آیا ذہن 5 پیروں کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اعبدوا اللہ، یاد کرو اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ اور جب بھی کہتے ہیں عبادت کرو اللہ کی تو صاحب جلالین کیا کہتا ہے؟ وحد اللہ، اللہ کو ایک مانو۔ اس لیے کہ انبیاء کرام جب کہتے تھے اللہ ہی کی عبادت کرو تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اللہ کو ایک مانو پہلے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی خدا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ کون سا؟ قیامت کا دن۔ کتنے؟ 50,000 سال کا۔ قال الملأ من قومه، کہا ان کی قوم میں سے سرداروں نے، ملاؤ میں بتا چکا پیچھے، ملاؤن کہتے تھے بادشاہ کے درباریوں کو بھی، لیکن محض درباریوں کو ہی نہیں کہتے، بلکہ ہر قوم کے جو بڑے چودھری، کھڑپینچ، مقدم ہیں، ہمارے یہاں مقدم اور کشمیری میں کہتے ہیں وہ کیا؟ مقدم صاحب، یہ مقدم صاحب، یہ سبھی انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو سب مل کر، جمہور کا اتفاق ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں۔ جمہوریت دیکھیے، سب سے پہلی جمہوریت ہے، ساری قوم ایک طرف، نوح علیہ السلام ایک طرف، سب نے مل کر فیصلہ کیا آپ گمراہ، تو اکثریت کے فیصلے کو مان لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، انبیاء کرام کیسے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے تم گمراہ ہو گئے تو غصہ ہو جاتے، نہ غصہ نہیں ہوئے، فرمایا نہیں لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، اصل میں تم سب بھٹکے ہوئے راستے پر ہو، اور میں ہوں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا، میں تمہیں اس کے سوا ایک دوسرا راستہ بتاتا ہوں جو سیدھا راستہ ہے، تو تم کو لگتا ہے کہ میں بھٹک گیا ہوں۔ ابلغکم، میں تم کو پہنچاتا ہوں رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور تم کو نصیحت کرتا ہوں، واعلم من اللہ، اور جانتا ہوں اللہ سے ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ بات پہنچی، سمجھ میں آئی ان کے، لیکن دوسرے مقام پر آ چکا کہ انہوں نے کہا چلو مان لیتے ہیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں۔ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، اس کی اولاد ہے، یہ رسول تھوڑا ہو سکتا ہے؟ کس کو رسول مانیں گے پھر؟ رسول تو کوئی نوری ہونا چاہیے، خالص نوری،
نہ وہ شادی کرتا ہو، نہ بیاہ کرتا ہو، نہ اس کی کوئی اولاد ہو، نہ وہ کاروبار کرتا ہو، اس کو رسول مانیں گے۔ اب عجبتم، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کیا تم کو تعجب ہو گیا اس بات پر، ان جاءکم کہ آیا تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم تم میں سے ایک رجل پر، ایک آدمی پر نصیحت آئی۔ اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ آپ نور نہیں ہیں، آپ فرشتے نہیں۔ جواب دیا کہ اسی پر تعجب کرتے ہو کہ ایک مرد ایک انسان کے اوپر کیوں وحی آئی، لینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا اور تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم انسان ہو تو تمہارے پاس انسان ہی تو آئے گا، اور کون آئے گا؟ فکذبوہ تو انہوں نے ان کو آخر جھوٹا کہہ دیا۔ 950 سال کی محنت کو 2 لفظوں میں بیان کیا۔ انہوں نے دعوت دی، نہیں مانا، فکذبوہ انہوں نے جھوٹلا دیا، جھوٹا کہہ دیا۔ فانجیناہ تو ہم نے ان کو نجات دی، کن کو؟ بولو جی ہاں، پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ نجات اللہ دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، انجیناہ ہم نے ان کو نجات دی، ہم ہیں نجات دہندہ، کوئی دوسرا نہیں بچانے والا۔ والذین معہ اور ان کو بھی ہم نے نجات دی جو ان کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوم عمین اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے عمین جو اندھے ہو گئے تھے، آنکھوں سے کام نہیں لیتے تھے، دین کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بحث کہ ساری دنیا اس وقت میں غرق ہو گئی تھی یا صرف وہ قوم غرق ہوئی تھی جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہ انشاءاللہ سورہ ہود میں آئے گی، کیونکہ وہاں تفصیل سے آئے گا کہ نوح علیہ السلام کہاں تشریف لائے، کتنی ان کی قوم تھی، کس مزاج کی قوم تھی، زیادہ تفصیل سے ہے انشاءاللہ۔ جہاں قرآن نے تفصیل کی وہاں آپ بھی تفصیل سے بات کیجئے، تفصیل سے بات سمجھائیے۔ یہاں تو اتنا آپ بتا دیں تو کافی ہے کہ پرانی تاریخوں سے بھی یہ معلوم ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں تشریف لائے تھے، موصل کے قریب ان کا مرکز تھا، اور نئی تمام دریافتوں سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں ہی تشریف لائے تھے، اور ایک بھیانک قسم کا طوفان آیا تھا وہاں۔ آگے بڑھ جائیے، نوح علیہ السلام کے دور میں سارے نافرمان ہلاک ہوئے، بچ کے سارے فرما بردار۔ کتنے فرما بردار تھے؟ 80 یا 82 مشہور روایت کے مطابق، اور پھر انہی کی آگے نسل چلی، اور ان کی نسل میں صرف نوح علیہ السلام کی اولاد کی آگے چلی یا دوسرے لوگوں کی بھی؟ قرآن پاک کی ایک آیت سے انداز ہوتا ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد آگے چلی، لیکن دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ اس آیت میں خالی اتنا بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے آگے چلایا، دوسروں کے لیے نفی نہیں، تو ان کی بھی اولاد آگے چل سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد آگے چلی، لیکن کوئی مضبوط دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ جو باقی لوگ بچ گئے تھے ان کی اولاد آگے نہیں چلی۔ نوح علیہ السلام کی چلی، اس کے لیے مضبوط دلیل ہے، لیکن باقی کی نہیں چلی، اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال توحید والوں کی نسل ہے، اللہ کو ماننے والے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے طوفان کو دیکھا، اتنے بڑے عذاب کو دیکھا، تو ان کو تو توحید پر قائم رہنا چاہیے تھا نا، لیکن زیادہ عرصہ یہ بھی نہیں رہے۔ کچھ زمانے کے بعد ایک دوسری قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ کہاں پیدا ہوئی؟ عرب کے جنوب سائڈ، یہ یمن اور عرب کے بیچ میں حضرموت کا علاقہ، جن کے علاقے کا نام قرآن پاک نے 26ویں پارے میں لیا احقاف، ریت کے تودوں کا علاقہ، بہت لمبا پھیلا ہوا حضرموت اور اس کے آس پاس کا علاقہ، اور آج یہ ریگستان ہی ریگستان ہے، جنگل ہی جنگل، جہاں تک جائے نظر وہاں تک ریت ہی ریت۔ اور اس کو جغرافی میں اس کا نام ہے الربع الخالی۔ اس کو کیوں کہتے ہیں احقاف، ریت کے تودوں کا علاقہ، الربع الخالی؟ تحقیق کرنے والا یہی کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اسی زمانے سے یہ ریت کے تودے بن گئے، ان کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت بھائی، قوم عاد ماننے والی کہ نہ ماننے والی ہے؟ منکر،
کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کو ان کا کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی کہہ رہا ہے. اور بھائی کا مطلب جو انہی میں پیدا ہوئے تھے، انہی کے خاندانی تھے، رشتہ دار تھے. انبیاء کرام کو بھائی کہنا یہ وہ لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا، مگر بہت سارے لوگوں نے اس پر بھی فتنہ کیا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اعبدوا اللہ واکرموا اخاکم، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا احترام کرو. اور بھائی سے مقصد یہی تھا کہ مجھے خدائی تک مت پہنچاؤ، ورنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی ایمان والا یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میرے بھائی کا مرتبہ ہے اتنا اللہ کے حبیب کا مرتبہ ہے. خیال نہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات آ نہیں سکتی. لیکن فوراً فتنے والوں نے کہا دیکھو بھائی، اس کا مطلب جتنا اس کا بڑے بھائی کا مرتبہ اتنا اللہ کے حبیب کا مرتبہ. ارے سبحان، یہاں مرتبے کی بات ہو رہی ہے. اعبدوا اللہ، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اور عزت کرو اپنے بھائی کی. اور آپ نے فرمایا سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی خدا، کوئی معبود اس کے سوا. أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم بچو گے شرک کرنے سے، کفر کرنے سے؟ اب بھی نہیں بچتے ہو. قال الملأ الذين كفروا، کہا ان سرداروں نے، کھڑ پینچ الذين كفروا من قومه، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے. انا لنراک، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، فی صفاحۃ، بیوقوفی میں. کیا عجیب بات کر رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت کریں، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، حاجت روا، مشکل کشا، سب کو چھوڑ دیں، بیوقوفی کی بات کر رہے ہو. آئندہ نہیں ایسی بات کرنا، بڑے لیڈر کہہ رہے ہیں. انا لنراک، بے شک ہم تجھ کو دیکھتے ہیں، فی صفاحۃ، بیوقوفی میں. وانا لنظنک من الکاذبین، آگے بڑھ گئے، اور بے شک ہم تجھے گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے. قال یا قومی، نبی کا جواب پیار والا، محبت والا، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میرے اندر بیوقوفی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن بات یہ ہے کہ میں جہانوں کا بھیجا ہوا ہوں. اب میں ایک طریقہ بتاتا ہوں زندگی گزارنے کا، اور تم کو شیطان نے ایک راستے پر لگا رکھا ہے، اس کے سوا جو طریقہ ہے اس طریقے کو تم کہتے ہو یہ بیوقوفی کا طریقہ ہے. معلوم ہوا کہ دینداروں کو بیوقوف کہنا یہ بہت پرانی ریت ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. جو دین پر چلے اس کو بیوقوف کہنا، اس کو گمراہ کہنا. ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. اور جو تمہارے لیڈر یہ لٹیرے ہیں، یہ تمہیں لوٹتے ہیں، تم سے نوٹ بھی لیتے ہیں، ووٹ بھی لیتے ہیں. میں نہ نوٹ مانگتا ہوں نہ ووٹ مانگتا ہوں، میں ہوں خیر خواہ یا کہ یہ خیر خواہ ہیں؟ کچھ تو فیصلہ کرو. اب عاجب تم، کہ تم کو تعجب ہو گیا اس وجہ سے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، علی رجل منکم، تم میں سے ایک آدمی پر. ان کو بھی اشکال کیا تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، رسول کوئی نوری ہونا چاہیے. اسی وجہ سے تمہیں تعجب ہے کہ ایک مرد کے اوپر، ایک انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کیوں آئی؟ لینذرکم، تاکہ وہ تم کو آگاہ کرے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، یاد کرو جب بنایا اللہ نے تم کو خلفاء، جانشین، بعد میں بسنے والا. من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد وہ ہلاک ہوئی، اللہ نے تم کو ان کی جگہ جانشین بنایا، ان کی جگہ بسایا، ان کی زمینیں تمہیں ملی. تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس عذاب سے تمہیں بچایا، تمہارے باپ دادا کو بچایا تھا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم کو زیادہ کیا، فی الخلق، پیدائش میں، بسطتاً، کشادگی کے اعتبار سے، مطلب قد اور جسے میں اللہ نے تم کو بڑا قد دیا، بڑا جسہ دیا، زبردست حسین چہرے دیے تمہیں. معلوم ہوا صحت والا، طاقت والا، بڑا قد ہونا، وجیح چہرے والا ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے. فاذکروا آلاء اللہ، تو یاد کرو نا اللہ کی نعمتوں کو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. حضرت ہود علیہ السلام کے لیے انبیاء کی تاریخ میں مشہور ہے خطیب الانبیاء، انبیاء میں سب سے زبردست مقرر. اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ معجزے دیے تھے
کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ خوب احمدارند تو تنہا داری، جو ان سب کو ملے وہ آپ کو اکیلے ملے سب کو. تو یہ تھے خطیب الانبیاء. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم، اوتیت جوامع الکلم. فذکر اللہ، یاد کرو اللہ کو، اللہ کی فذکروا اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وحدہ، اکیلے کی، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا. فاتینا، لیا تو ہمارے پاس، بما تعدنا، اس چیز کو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہا ہے. لا وعد یعید، اس کے معنی وعدہ کرنا بھی، اور دوسرے معنی ڈرانا بھی. جب اس کا مصدر ہو وعدن تو وعدہ کرنا، مصدر ہو وعیدن تو ڈرانا. یہاں پر زیادہ مناسب ترجمہ ڈرانا. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. لا عذاب، کہاں ہے عذاب؟ آتا کیوں نہیں عذاب ہمارے اوپر؟ استغفر اللہ. قالوا اجئتنا ما كان يعبد قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قال، فرمایا، قد وقع، یقیناً واقع ہو چکا تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس، عذاب، وغضب، اور اس کا غصہ واقع ہو چکا. ابھی تو ہوا نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا سمجھو وہ ہو چکا، جو اللہ نے فرما دیا سمجھو وہ ہو گیا. ہیں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اسماء، کچھ ناموں کے بارے میں، نام رکھے خالی. یہ کون ہے دستگیر، یہ کون ہے حاجت روا، یہ کون ہے مشکل کشا، یہ کون ہے خزانہ دینے والا، یہ کون ہے پار لگانے والا، بیڑے پار چڑھانے والا. کس نے یہ نام رکھے؟ سمیتم، تم نے رکھے نام، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. اگر اللہ نے ان کے یہ نام رکھے اور تم کو کہا ہو کہ یہ میں نے حاجت روا بنا دیے، مشکل کشا بنا دیے، سارے کام یہ کر دیں گے، اب تم انہی سے مانگنا اور میرے یہاں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اگر اللہ نے ایسا کہا ہوتا تو ہم مان لیتے. ما نزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کیا. یہ وہ توحید کی دعوت ہے جو ہر دور میں انبیاء کرام فرماتے رہے. اسماء، کچھ نام ہیں تم نے رکھے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، اسماء سمیتموها، تم نے رکھے. اور رحمت عالم نے بھی یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. فانتظروا، کرو انتظار، اب انی معکم من المنتظرین، میں ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے. وہ کہتے تھے عذاب لا، فرمایا عذاب آ چکا، جو اللہ نے فرما دیا سمجھو وہ آ گیا، چنانچہ آ گیا. فانجیناہ، تو ہم نے ان کو نجات دی. نجات دینے والا کون؟ سو گئے، اللہ. نجات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ کہلوائیں اپنی قوم سے. یہاں تک کہ نبیوں کی نجات بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. نجات دینے والا اللہ. والذین معہ، ان کو بھی اللہ نے دی، جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی دی، برحمت منا، اپنی مہربانی سے. وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی، دابر الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی جڑ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. وما كانوا مؤمنین، اور وہ نہیں تھے ایمان والے. قوم عاد کی کس طرح تباہی ہوئی، کس طرح ان کی جڑ کٹی، کس طرح وہ مری، عذاب ان پر کیسے آیا. چونکہ آگے خود قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ ہوا کا عذاب آیا اور ان پر مسلط رہی، تو انشاءاللہ ہم بھی وہیں عرض کریں گے. یہ لوگ ہلاک ہو گئے، اور ان کے بعد پھر انہی کی اولاد میں سے مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہ تاریخی روایت مضبوط ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک قوم سمود پیدا ہوئی. اسی لیے قوم عاد کو عاد اولا اور قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا تھا، کیونکہ دونوں ایک ہی باپ دادا کی اولاد تھی. اب سارے نافرمان مرے، فرما بردار بچ گئے، تو ان فرما برداروں میں تو نافرمان نہیں نہ پیدا ہوں گے. فرمایا نہیں، انہی فرما برداروں میں نافرمان پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ انہی کی اولاد میں سے قوم سمود بنی، لیکن سمود میں بھی پھر نافرمان آ گئے، پھر شرک، پھر کفر. حالانکہ سمودیوں کو بھی اللہ نے طاقت دی اور وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے محل بناتے تھے. سمودی تھے کہاں؟ مدینہ منورہ سے شام جائیں آپ،
خیبر کے راستے ہوتے ہوئے تو ایک مقام آئے گا مدائن صالح، وہیں پر پرانے زمانے کا کہتے ہیں اسٹیشن بھی ہے، ترکی حکومت کے زمانے میں یہاں پٹری بھی تھی۔ ابھی ایک سفر نامہ چھپا مولانا رفیع عثمانی صاحب کا، وہ پڑھیے، بڑی تفصیل سے اس پر لکھا ہے۔ ابھی اس پٹری کے نشانات، وہ پٹریاں موجود ہیں مدائن صالح۔ اس کے قریب میں ان کی بستی تھی، نافرمان ہو گئے، اللہ نے ان کے بیچ میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھی بھیجا اخاہم ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی معبود غیرہ اس کے سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ بدل ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنیاں تو سب اللہ ہی کی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی اونٹنی سے مطلب کیا ہے؟ جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس میں خاص شرافت آتی ہے، اس میں خاص قسم کا تقدس آتا ہے، اور مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئی ہے یہ اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ لکم آیۃ، تمہارے لیے ہے نشانی کے طور پر، فذروها، تو چھوڑ دو تم اس کو، تاکل، کھائے یہ، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، زمین بھی اللہ کی، اونٹنی بھی اللہ کی، ولا تمسوها، اور مت چھوؤ تم اس کو، بسوء، بری نیت سے، فیاخذکم فاسببیہ، اس کی وجہ سے پکڑ لے گا تم کو عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اونٹنی کیسے آئی تھی؟ صالح علیہ السلام نے ایک زمانہ دراز تک دعوت دی، مانو اللہ ایک ہے، نہیں مانا، کہنے لگے معجزہ دکھا، کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ جو آج تک کسی نے نہ دکھایا ہو۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے فلاں پتھر پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی بچہ دے، تب مانیں گے تجھے کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کچھ تو عقل سے کام لو، اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے کہ پتھروں سے پیدا ہوتی ہے؟ کوئی بات ہے یہ؟ کہنے لگے نا تبھی مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، پتھر پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی، عجیب الخلقت، عجیب قسم کی، اور تھوڑی دور گئی بیٹھی، اس کو بچہ بھی پیدا ہوا، لیکن عجیب خلقت کی تھی۔ جب پانی پینے جاتی تھی ان کے جانور بھاگ جاتے تھے، جب گھاس چرنے جاتی تھی ان کے جانور جنگل سے بھاگ جاتے تھے۔ بڑی تفصیل سے مولانا نے لکھا ہے، وہ وادی بھی دکھائی، وہ پہاڑ بھی دکھائے، کس طرح تراش تراش کر محل بناتے تھے، وہ کنواں بھی جہاں اونٹنی پانی پیتی تھی، جہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا گزر جو یہاں سے جلدی جلدی، باکینا، روتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر عذاب آیا ہے، یہاں نہیں رکنا چاہیے، یہ کوئی تفریح گاہ نہیں ہے۔ کس موقع پر؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ جناب اونٹنی تو پیدا ہوئی، ہاں نہیں پہلی بات، کہنے لگے نہیں مانیں گے، اب تو کبھی نہیں مان لائیں گے، پکا پتا تیرا تو جادوگر ہے، دیکھ پتھر کو پھاڑتا اس میں سے اونٹنی نکالتا ہے، کتنا بڑا جادوگر، توبہ توبہ توبہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو تم ایمان نہیں لاتے ہو تو کم سے کم اس اونٹنی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا بے ادبی کا، ورنہ خدا کا عذاب آ جائے گا۔ ان کے جانور بدکنے لگے، فرمایا چلو فیصلہ کرتے ہیں، ایک دن اونٹنی چرے گی، ایک دن تمہارے جانور، ایک دن پانی اونٹنی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور۔ زیادہ عرصہ یہ بات نہیں چلی، انہوں نے کہا کمال ہے، ایک دن اس کی اکیلے اونٹنی، ایک دن ہم سب کے جانور ہیں، ایک روایت۔ اور دوسری روایت یہ کہ ایک بدکار عورت تھی اور اس کا کوئی بدکار یار تھا، اس نے اس سے کہا کہ بھائی آئندہ میں تجھے تب اپنے گھر آنے دوں گی جب تو کچھ گنڈوں کو اکٹھا کرے اور اس اونٹنی کا کام تمام کرے۔ اس کا نام کیا تھا؟ کیدار بن صالح، بعد نے نام لکھا، بعد میں اس کا نام لکھا حدن، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے گنڈوں کو لیا، ساری قوم اس کے مشورے میں شامل تھی، اور اس نے اونٹنی پر حملہ کیا، پچھلے پاؤں کاٹے، اور اس کے بعد اونٹنی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کا اعلان سنو،
3 دن تک تم کو اجازت ہے، اس کے بعد خدا کا عذاب آئے گا، 3 دن تک آگے عذاب۔ حاضی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی کے طور پر، تم چھوڑ دو اس کو، تاکل کھائے وہ، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها، مت چھو تم اس کو بری نیت سے، تو پکڑ لے گا تم کو دردناک عذاب۔ واذکروا اذ جعلکم، یاد کرو جب بنایا اللہ نے تم کو خلفاء، خلیفہ من بعد عاد، قوم عاد کے بعد۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ قوم عاد کے ہی خاندان میں سے تھے، ایمان والے تھے، پھر بگڑے ہیں، یہیں بڑھتے ہیں بگڑتے ہیں، بڑوں کے گھر میں بگاڑ آتا ہے، اور باقی لوگ ان کو پھر بھی ویسے ہی مانتے رہتے ہیں، نہیں جی بڑوں کی اولاد ہے، اور بگڑ چکا ہے وہ تو مندر کا راستہ چھوڑ چکا، کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا، یہ کہتے ہیں نہیں جی بزرگوں کی اولاد ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، یاد کرو جب بنایا اللہ نے تم کو جانشین من بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، بناتے ہو تم زمین کی نرم جگہ میں، قصوراً محل، جو ہموار جگہ ہے، نرم جگہ ہے، وہاں محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں کو، بیوتن، کوٹھریاں بنانے کے لیے، رات گزارنے والے مکان بنانے کے لیے۔ پہاڑوں میں جو مکان بناتے تھے وہ بالکل لگتا ہے جیسے آج یورپ والوں نے ایک سبق ہم کو بھی دیا نا، ہٹیں بناؤ، باقاعدہ ٹورزم کا ایک محکمہ تیار ہو گیا کہ پہاڑوں پر یادگاریں قائم کرو۔ یہ بھی وہ مکان مستقل رہنے کے لیے نہیں، تفریح کے لیے، ایک محل بنا دو اس پہاڑ پر، کبھی کبھی آنا پڑتا ہے راجہ صاحب کو تو تھوڑی تفریح کر لیا کریں گے۔ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، عبداللہ عزام ایک بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، انہوں نے موجودہ حکومت کو پر طرز کیا تھا، تو سعودی علماء کو کہتے تھے انتم تنظرون الى قبور الاموات ولا تنظرون الى قبور الاحیاء، زندوں کی قبریں تم کو نظر نہیں آتی ہیں، خالی مردوں کی قبر پر شرک بہت اچھا بیان کرو، مگر کچھ ان کو بھی تو دیکھو نا، یہ جو کر رہے ہیں قوم عاد اور ثمود کی یادگار تازہ، ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ لفظ پہلے بھی گزرا کہ آسا یاسو کے معنی بھی کیا، آسی ہے یاسا، فساد کرنا، اور مفسد کے معنی بھی فساد، تو اردو والوں نے بیچ کا ایک معنی نکالا، مت پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، استکبروا، جو بڑا بننا چاہتے تھے، بڑا بننے کو پسند کرتے تھے، کن سے کہا؟ للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، تھے نہیں کمزور، معاشرے میں گرا دیا گیا تھا بیچاروں کو، کمزور پست بنا دیا تھا، ان سے کہا لمن آمن منہم، ان میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ طنز کے طور پر، ہاں بھائی سناؤ، ہم نے سنا تم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، بھیجا ہوا ہے، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ ایمان والوں کا جواب، ہیں کمزور، غریب ہیں، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، فرمایا جانتے ہی نہیں مانتے بھی ہیں، تم کہتے ہو جانتے ہو، ہم مانتے بھی ہیں، بے شک ہم جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا، تو اکڑنے والے اور اکڑ گئے، انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک ہم جس چیز کو تم مانتے ہو اس کو انکار کرنے والے، ہم تو نہیں مانتے ہیں۔ فعقروه، ان سب نے کاٹ ڈالا، سب نے کاٹا تھا کہ ایک نے، مشہور یہ ہے کہ ایک نے حملہ کیا، لیکن مشورہ سب کا تھا، تو جب مشورہ سب کا تھا تو سارے کے سارے اس میں شریک۔ فعقروه، اور عقرہ عقر کا معنی کیا ہے؟ اونچے کاٹنا، پچھلے پاؤں کاٹنا، کھچا وڈ دیتیاں، یہ جگہیں کاٹنا پیچھے کی، پنجابی ترجمہ کرتے ہیں کھچا وڈ سکیاں۔ فعقروا الناقۃ، تو کاٹ دیے ان کے اونٹنی کے پاؤں انہوں نے، وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، وقالوا یا صالح، اور پھر کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، ائتنا بما تعدنا، لا جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا تھا۔ اللہ کی طرف سے جب چھوٹ ہوتی ہے نا تو نافرمان گناہ کرتا ہے، دیکھا ایک گناہ کیا کچھ پکڑ نہیں، دوسرا کیا کچھ پکڑ نہیں، آج تک صالح علیہ السلام کی مذاق اڑائی کچھ بھی نہیں ہوا، اونٹنی نکلی کہنے لگے نہیں مانیں گے، جادوگر ہے، کچھ نہیں ہوا، اونٹنی کو کاٹ دیا اب بھی کچھ نہیں ہوا، اب دل بڑھ گیا، کہنے لگے ہے ہی کچھ نہیں ہے، لا کہاں ہے عذاب، کدھر ہے عذاب،
جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا، جس کا ہم سے وعدہ کرتا تھا، کنت من المرسلین، اگر تو ہے رسولوں میں سے، فاخذتهم الرجفہ، پکڑا ان کو ایک کڑک نے، رجفہ کڑک، ایک زلزلہ آیا، ایک کڑک آئی، پکڑا ان کو، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاثمین، اوندھے منہ پڑے ہوئے، منہ کے بل، گھٹنوں کے بل گرنا، جاثمین، فتولی عنہم، ہائے ہائے، نبی قوم کی ہلاکت کے اوپر خوش نہیں ہوتے ہیں، اللہ نرم دل ہوتا ہے، سب مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، دیکھا اس منظر کو دل بھر آیا، دکھی ہوئے، فتولی عنہم، ان سے منہ موڑ لیا، وقال یا قوم، اور پھر فرمایا ہے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، یقیناً میں تم کو پہنچا چکا تھا اپنے رب کے پیغام کو، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی بھی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو، کیا کروں، تم تو وڈیروں کی مانتے ہو، مالداروں کی مانتے ہو، لیڈروں کی مانتے ہو، میری کہاں مانتے ہو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو بھی، کون تھے لوط علیہ السلام؟ بعد نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچیرے بھائی، لیکن زیادہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی عراق میں اور لوط علیہ السلام بھی عراق میں۔ کتنے نبی آئے عراق میں؟ بولو، 4، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور وہ مچھلی والے یونس علیہ السلام، اور کتنے ہو گئے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، کتنے ہوئے؟ 4 ہو گئے نا، 3 کیوں کہہ رہے تھے؟ اچھا میں نے یہ چھوڑ دیا، ہائے ہائے، مگر عراقیوں کو نہیں ہدایت نصیب ہوئی، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تو لوط علیہ السلام بھی پیدا تو یہاں ہوئے، لیکن جب ہجرت کی فَآمَنَ لَهُ لوط، اللہ فرماتا ہے لوط علیہ السلام ایمان لائے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی، شام چلے گئے، تو وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام تو بس گئے الخلیل میں اور وہاں دین کی دعوت دینے لگے، اور لوط علیہ السلام کو بھیج دیا سدومیوں کے یہاں، سدوم نام کی بستیاں، 5 بستیوں پر مشتمل ایک علاقہ، اس کا نام ہے سدوم۔ کہاں ہے وہ علاقہ، کس جگہ ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ جو آج البحر المیت ہے، ڈیڈ سی، یہی ان کا علاقہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے آس پاس میں ان کی بستیاں بستی تھیں، لیکن قرآن کے ظاہری انداز سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ان کا مرکز انہی پر تھا، ڈیڈ سی میں ہیں، چونکہ ڈیڈ سی آج دیکھنے والے بتاتے ہیں کیسا ہے، جیسے لگتا ہے کہ گنڈا ہوا آٹا ہو نا، اور اس کے اندر آپ زور سے کوئی چیز پھینکو اور وہ اندر اتر جائے، تو دائیں بائیں سے آٹا یوں لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس طرح لٹکا ہوا، جس طرح لگتا ہے کہ اوپر سے کسی نے کوئی چیز ماری اور یہ حصہ اندر گھس گیا، اور دائیں بائیں سے اس کے پہاڑ یوں لٹکے ہوئے، ڈیڈ سی، البحر المیت، بحر مردار۔ لوط علیہ السلام کو بھیجا، اذ قال لقومه، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے پاس، ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو بے حیائی نہیں کی تم میں سے پہلے دنیا جہان میں سے کسی نے، انکم لتاتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے سوا، یہ وہ بے حیائی ہے جو کائنات میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، کتے نہیں کرتے، خنزیر نہیں کرتے، تم نے یہ کیسی گندی بات ایجاد کی ہے، اور بنو امیہ کے بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر قرآن نے اس بات کو نہ بیان کیا ہوتا تو مجھے یقین نہ آتا کہ انسان ایسے گندے بھی ہوتے ہیں، ایسے گندے کام بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن نے بیان کیا اس لیے مانتا ہوں کہ شاید ایسے گندے رہے ہوں، مگر ہم کس گندے دور سے گزر رہے ہیں جہاں حکومتوں نے فیصلہ کیا، عدالتوں نے فیصلہ کیا، چلو کرتے رہیں، اب تو برطانیہ کے چرچ نے فیصلہ کر دیا کہ مرد آپس میں بدکاری کریں تو کوئی گناہ نہیں، کرنے دو ان کو۔ انکم لتاتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے سوا، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے ہی گزر جانے والے لوگ ہو۔ جواب، وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب نہیں ہے،
الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا اخرجوہم نکالو ان کو من قریتکم اپنی بستی سے انہم اناس بے شک یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون زیادہ پاک بنتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم گندے ہیں، یہ بڑے پاک بنتے ہیں، نکالو ان کو ہماری بستی سے، اگر یہ زیادہ پاک ہیں تو ہماری بستی میں ان کا کام ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ 13ویں پارے میں آ رہا ہے سورہ ابراہیم میں کہ ہر دور میں جب نبیوں کی بے بسی کی انتہا ہوتی تھی نا تو ہر دور کے نافرمان آستینے چڑھاتے تھے، نکال دیں گے اب ان کو نہیں چھوڑیں گے، پھر اللہ فرماتا تھا انہی کو نکال دوں گا، یہی مر جائیں گے، ایک خاموش آواز، فرمایا اب انہی کا نمبر آ گیا ہے، تو یہ کہتے تھے نکالو ان کو، فرمایا تم ہی نکلو گے، فانجیناہ تو ہم نے بچایا لوط علیہ السلام کو، کس نے بچایا؟ اللہ نے، بچانے والا اللہ۔ اللہ کیسے توحید کا درس دے رہا ہے، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی بچایا، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر ان کی بیوی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی تھی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اس کے دو معنی، ایک یہ کہ آئی نہیں ان کے ساتھ، اور دوسرے کیا معنی کہ آئی تھی مگر مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی تھی، اور مشہور یہی ہے، کہتے تھے واہ قومی، ہائے میری قوم کا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، واہ قومی، ہائے میری قوم کا کیا بنا ہوگا، آیا ایک پتھر لگا اس کے سر میں بھی بس اس کا کام بھی تمام۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے برسائی ان کے اوپر بارش، مطرن خاص قسم کی بارش، پہلے اوپر اٹھایا اور پھر نیچے پٹخا پوری بستی کو، اور اوپر سے پتھروں کی بارش۔ فانظر دیکھ کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسا انجام ہوا مجرموں کو، اور ہر جگہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ تسلی۔ فرمایا عادی بھی برباد ہوئے، سمودی بھی برباد ہوئے، اور یہ سدومی بھی برباد ہوئے، اس کا مطلب اگر مکہ والے نہیں مانیں گے یہ بھی برباد ہوں گے، آخر صبح ہوگی روشنی آئے گی، تھوڑا انتظار کرو، رات کتنی بھی لمبی ہو آخر صبح ہوتی ہے، ابو جہل بھی جائے گا، عتبہ بھی جائے گا، صبح ہوگی، روشنی ہوگی اور دنیا میں نور پھیلے گا۔ میں تو سوچ رہا تھا بیچ میں وقفہ دیں گے، بہت وقفہ ہو گیا، کیا کریں، وقفہ دیں کہ رہنے دیں؟ ٹائم ہی پورا ہو گیا، اب کیا وقفہ دیں گے؟ بغیر وقفے کے تھوڑا سا پڑھتے ہیں، آپ نے بھی اشارہ نہیں دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے اخاہم ان کے بھائی شعیباً شعیب علیہ السلام کو۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا۔ مدین کیا ہے؟ پرانی تاریخ کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی، ان کا نام قطورہ تھا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر شہر بسا، انہی کے نام پر قوم آباد ہوئی، گویا یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، مگر پھر بگڑے، پھر ان کے اندر بھی شرک آیا، وہی بت پرستی، وہی پرانی بیماریاں، اور اوپر سے ان کے بیچ میں ڈکیتیاں آئیں، ڈکیتیاں ڈالنا، قتل و غارت کرنا، لوگوں کو ستانا، یہ برائیاں ان کے بیچ میں آ گئیں۔ ان کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شام کا نقشہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری پرانی تاریخ اور نئی میں بدل گیا۔ پرانی تاریخ میں جس کو شام کہتے تھے اس میں لبنان بھی تھا، اس میں اردن بھی تھا، اس میں سیریا بھی تھا، اس میں فلسطین بھی تھا، ان سب کو ہم کہتے تھے شام۔ اب 4 ملک ہو گئے، اس میں سے صرف سیریا کو آج عربی کہتے ہیں شام، اور باقی کے الگ الگ نام بن گئے۔ لبنان اور اردن کے بیچ کا علاقہ یہ ہے قوم مدین کا علاقہ، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور مفتی صاحب کے اس سفر نامے میں آپ ان کا بھی پڑھیں گے، بڑی تفصیل سے اس علاقے کا تذکرہ کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور قوم مدین کی طرف اور علاقہ مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اخاہم ان کے بھائی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت، سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وحدوہ اس کو اکیلا مانو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، لائق عبادت کوئی نہیں ہے،
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل، اب اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ کیا دلیل آئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ جس طرح صالح علیہ السلام کا تھا قرآن پاک میں کوئی بیان نہیں ہوا، تو پھر کیا معجزہ تھا؟ یا تو کوئی معجزہ تھا مگر بیان نہیں ہوا، اور یا نبی کی ذات خود ایک معجزہ ہوتی ہے۔ فرقان کے بارے میں نے شاید عرض کیا تھا کہ ہم نے تم کو کتاب دی اور فرقان دیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت خود حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، فرقان سے مراد نبی کی سیرت۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت خود ایک زبردست معجزہ اور ایک دلیل تھی کہ نافرمان قوم میں پیدا ہوتے ہیں مگر اللہ کے فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی اصلاح فرماتا ہے؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر میں جو حضرت مہدی آئیں گے، فرمایا میرے خاندان میں سے ہوں گے، حضرت حسین اور حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسین کی اولاد میں ان کے والد، حسن کی اولاد میں ان کی والدہ، ان کا نام محمد ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام فاطمہ، ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ، یہ تو ثابت، والدہ کا نام فاطمہ اتنا مضبوط روایت سے ثابت نہیں، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک ہی رات میں اللہ ان کی اصلاح فرما دے گا، یعنی یک بیک تمام علوم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام مبعوث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرماتا ہے، وہ ساری قوم سے نرالی سیرت رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو نبی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آ کر توحید کی دعوت، اس کے بعد جو خاص برائی پھیلتی ہے اس برائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سدومیوں میں لواطت پھیلی تھی تو اس برائی سے منع کیا حضرت لوط علیہ السلام نے۔ ان کے اندر ایک برائی پھیلی تھی، وہ کیا؟ اردو والے کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، کہ تولتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ ایسے تھوڑا سا کر دیا تو کلو کا 2 کلو بنا دیا، پیچھے چڑھا رکھا 1 کلو کا اور آگے ½ کلو کا، مگر کہتا دیکھو برابر ہو گئے جی 1 کلو۔ اور اسی طریقے سے ناپنے بھی گڑبڑ کرتے تھے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو پورا کرو ناپنے کو، وَالْمِيزَانَ، اور تولنے کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو، أَشْيَاءَهُمْ، ان کی چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور مت فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کو درست کرنے کے بعد، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ہو ماننے والے، اگر مانتے ہو تو اسی میں خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ کیا بہتری؟ خیرن، وہ کہتے تھے ڈکیتی نہیں ڈالیں گے اور کم نہیں ناپیں گے، کم نہیں تولیں گے، کاروبار کیسا چلے گا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ حلال پیچھے بتا چکے نا کیا کہ حلال اور طیب جو ہے وہ کم ہو، اور حرام اور گند بہت بڑا ہو، مگر یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور مت بیٹھو ہر راستے میں، تُوعِدُونَ، لوگوں کو ڈراتے ہوئے، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، مَنْ آمَنَ بِهِ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن۔ کیسے بیٹھتے تھے راستے میں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہے کبھی کہ مدین والوں کی طرف بھیجا، اور کبھی کیا فرماتا ہے؟ اصحاب الایکہ، جھنڈ والوں کی طرف بھیجا۔ یہ جھنڈ کیا تھا؟ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 قومیں تھیں، کچھ شہر میں رہتے تھے ان کو مدین والے کہتے تھے، اور کچھ گاؤں میں رہتے تھے ان کو اصحاب الایکہ کہتے تھے۔ لیکن اس سے دوسری بات زیادہ مضبوط، یہی شہری تھے جو ڈکیتیاں ڈالنے کے لیے باہر جنگل میں جا کر بیٹھتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، مت بیٹھو ہر ایک راستے میں، توعدون، لوگوں کو ڈراتے ہوئے۔ ایک تو لوگوں کو ڈراتے تھے، اور دوسرے نمبر پر جب لوگ ایمان لانے لگے تو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے لگے۔ من آمن بہ، جو اس پر ایمان لاتا تھا، اور روکتے کیسے تھے؟ تبغونہا عوجا، راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، دین میں خرابیاں تلاش کر کے بیان کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں یار، یہ دہشت گردوں کا مذہب، خود دہشت گردی کر رہے ہیں، ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں راستے میں، مگر کوئی ایمان لائے تو اس کو بیوقوف بناتے تھے۔ دیکھو کیا مذہب ہے، کچھ نہیں اس مذہب میں، یوں بیوقوف بناتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ،
پھر اللہ نے تم کو زیادہ کیا. معلوم ہوا کہ تعداد کا بڑھنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، فسادیوں کا انجام ضرور ہوگا. تو وہ کہہ سکتے تھے کہ کچھ لوگ تو ایمان لائے ہیں، ان کی برکت سے باقی سارے بخشے جائیں گے، سب کو معافی ملے گی. جواب وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگرچہ تم میں سے ایک جماعت آمنوا ایمان لائی ہے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اس دین کے اوپر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا اور ایک جماعت تو ایمان نہیں لائی ہے، فَاصْبِرُوا اب انتظار کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اٹھے سردار، وہی ملا کھڑ پینچ، بڑا اچھا نام رکھا ہے اردو والے نے، کھڑ پینچ. بتایا تھا کھڑ کا معنی یاد رکھنا. کھڑ کس کو کہتے ہیں بٹھنڈی والے؟ یہاں بھی کھڑ ہے. ایک گھاس ہوتا ہے سلام صاحب، جب گائے کا بچہ مرتا ہے نا تو اس کا چمڑا اتارتے ہیں، تو اس گھاس کو کھڑ کہتے ہیں. اس کی وہ کلی بھی بنتی ہے، ہمارے یہاں نا چھپر بنتے ہیں. اس گھاس کو بھرتے ہیں اس بچے کی کھال میں اور اس کو بچہ بنا دیتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کھڑ بچہ، یعنی اس کے اندر کھڑ بھری ہوئی ہے. تو جو گائے کا بچہ ہو وہ بچہ، اور جس میں بھسا بھرا ہوا وہ کھڑ بچہ، اور جس میں علم ہو وہ ملا، اور جس میں یہ جہالت بھری ہو وہ کھڑ ملا. اور ایک ہوتا ہے پنچ فیصلہ کرانے والا، اور دوسرا ہوتا ہے لڑانے والا. صبح سویرے نکلتا ہے، دو بندوں کو لڑاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، تو بیچارے آتے ہیں روتے ہوئے، پھر چلا جاتا ہے کرسی لے کے، آؤ جی میں تمہارا فیصلہ کروں. یہ ہے کھڑ پینچ، لڑائیاں لگانے والا. یہ تھے وہ ملا کھڑ پینچ پیسے والے، دوسروں کو بیوقوف بنانے والے. وہ اٹھے، انہوں نے کہا ان سرداروں نے، الذین استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا، جو اکڑے تھے، جو بڑے بنتے تھے ان کی قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّكَ ضرور بھی ضرور نکال دیں گے تجھ کو یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا معک اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں. پارٹی کتنی ہے تیری؟ 10 بندے تیرے ساتھ، جمعے سے جمعہ 8 دن ہوئے اور ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کا دین مانو. باہر نکال دیں گے من قریتنا اپنی بستی سے. کوئی طریقہ ہے واپس آنے کا؟ کہا بس رہنا ہوگا تو بندے ماترم کہنا ہوگا. او لتعودن یا یہ ہے کہ تم لوٹ کر آ جاؤ، فی ملتنا ہمارے مذہب میں لوٹ کر آ جاؤ. کیا حضرت شعیب علیہ السلام پہلے انہی کے دین میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں واپس آؤ. نہیں، ایک عرصہ تک انبیاء کرام اپنے طور پر عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مگر قوم جس راستے پر چل رہی ہوتی ہے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وحی عطا فرمائے، خاص طریقہ عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ان کو دعوت دی جائے. تب تک خاموشی اختیار فرماتے ہیں. اس خاموشی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب پر چل رہا تھا، ورنہ مکہ والے سارے مشرک، کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ماحول میں کبھی شرکت کی ہے؟ اللہ مان و نفیس. کیسے؟ فرماتے ہیں ان کے کسی کام میں نہیں شرکت کی. پیدا ہوئے گاؤں میں، تھوڑے بڑے ہوئے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے، آلودہ فضا، گندی فضا شہر کی. فرمایا نہ، آپ جنگل تشریف لے جائیں. شہر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، مجرے ہوتے ہیں، قوالیاں گائی جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بکریاں چراتا تھا، اس نے کہا کہ آج شہر میں ایک بڑا پروگرام ہے، کوئی شادی ہو رہی ہے، ڈھولک بجے گی، وہاں پر ناچنے والے بھی شاید آئیں گے، چلتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے ترغیب پر میں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے شہر کے اندر. وہ بکریوں کے ساتھ رہا، آپ تشریف لے گئے. ابھی وہاں پہنچے ہی تھے، مجرا شروع ہی نہیں ہوا تھا تو آنکھ لگی. اور آنکھ کب کھلی؟ جب جگانے والے نے لائٹ ماری ہیں، جب سورج اوپر بلند ہو گیا آ کر کے. وہ تو مجرا شجرا پڑھنے والے ناچ گا کر چلے گئے اپنے گھروں کو. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. جب سورج کی کرنیں مبارک چہرے پر پڑی تب آنکھ کھلی آپ کی. تو اللہ نے ان تمام چیزوں سے دور رکھا، اور اللہ اپنے بندوں کو دور رکھتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی وہ قوم کی جہالت کا ساتھ دیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب پر ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ واپس لوٹ آؤ.
قال ولو كنا كارهين، جواب، کیا ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں، کیا ہم تمہارا مذہب اپنا لیں، كنا كارهين، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں، ضمیر کا سودا کر لیں، دل مانتا نہیں اور تمہاری دھمکیوں پر اس کو مان لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ قد افترينا على الله كذبا، یقیناً ہم اللہ کے اوپر جھوٹ کا بہتان لگائیں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹیں گے تمہارے مذہب میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ ہم کو نجات دے چکا ہے، منہا، اس سے۔ نجات کس سے ملتی ہے؟ عذاب سے، مصیبت سے۔ گویا ساری دنیا کا شرک اور شرک کے طریقے وہ عذاب ہے، اور اس میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی۔ وما يكون لنا ان نعود فيها، اور ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم واپس آئیں اس میں، الا ان يشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارا رب ہی کچھ چاہے۔ اور وسع ربنا كل شيء علما، ہمارے رب چھایا ہوا ہے ہر چیز کے اوپر علم کے اعتبار سے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی دوسری بات چاہے تو بات دوسری ہے، ہم نہیں آ سکتے، اور ہم یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہے گا، جب نہیں چاہے گا تو ہم واپس آئیں گے نہیں۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا اور فیصلہ اس کے ذمہ چھوڑ دیا۔ ان کی پھر دھمکیاں، نکال دیں گے بستی سے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ۔ کیا فیصلہ کر؟ وہ نافرمان ہیں، ہمیں گاؤں سے نکالنا چاہتے ہیں، اب تو جو تیرا ماننے والا ہے اس کو باقی رکھ، جو نہیں ماننے والا اس کو نکال دے۔ اور اللہ جب نکالتا ہے گاؤں سے نہیں نکالتا خالی، بلکہ دنیا سے ہی نکالتا ہے۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ فتح جہاں معنی کھولنے کے ہیں وہاں اس کے معنی فیصلے کے بھی ہیں، تو ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ مگر ہمارے ائمہ کرام بھی یہ دعا مانگتے ہیں اپنی قوم کے لیے، کشمیر میں تو اکثر مانگتے ہیں، یعنی امام بھی مانتا ہے کہ میں توحید پر اور میری قوم مشرک، تو ہر نماز میں مانگتا ہے کہ خدا ان کا بیڑا غرق کر، تو لوگ بھی کہتے ہیں آمین۔ اس بیچارے سمجھے کہ جہاں جہاں ربنا آئے گا وہاں دعا ہوگی، یہاں بھی ربنا آیا ہے ضرور دعا ہوگی، وہ دعا ہے کیا وہ تو دیکھ، لیکن ہے نہیں بیچارے کو۔ وقال الملأ الذين كفروا، اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، ایک حقیقت، باطل کیا کرتا ہے؟ انبیاء کرام کو دھمکیاں دیتا ہے، نکال دیں گے، مار دیں گے، ورنہ واپس آ جاؤ۔ لیکن انبیاء کرام اللہ کے توکل والا جب جواب دیتے ہیں تو کفر کی دیواریں ہل جاتی ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ ساری زندگی فرعون کہتا رہتا ہے چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، اب تو مار دوں گا جان سے، اور مارتا کیوں نہیں؟ پکڑا ہوا کس نے ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک غیبی سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے۔ وہ ابو جہل جو بدر جا سکتا تھا 1000 کو لے کر، مکہ میں کیوں نہیں حملہ کر سکا؟ ہمت ہی نہیں ہے اس کو حملہ کرنے کی۔ دیکھو اوپر کہہ رہے تھے واپس آ جاؤ ورنہ نکال دیں گے بستی سے، اور اب دیکھا کہ بات چلنے والی نہیں تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب اپنی چلی نہیں تو پھر دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی ہم نے تو ان کو دھمکی دی ہے، انہوں نے مانا نہیں، لیکن لئن اتبعتم، اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تم ضرور نقصان میں پڑ جاؤ گے، تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، تمہارا نظام نہیں چلے گا، چڑھاوے بند ہو جائیں گے، اور یہ بڑے بڑے ناراض ہو جائیں گے، تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب ان کو ڈرا رہے ہیں، کیوں؟ خود براہ راست ڈر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے گا۔ باطل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی ہے۔ کیسی طاقت ہوتی ہے؟ داعی کے اندر، اللہ کے بندے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تو فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نرمی سے بات کرنا، کہیں بیچارے کا وقت سے پہلے ہی نہ پیشاب نکل جائے، نرمی سے بات کرنا۔ اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے ایمان والے کو۔
قال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، ان سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم، اگر تم پیچھے چلو گے شعیب علیہ السلام کے، انکم اذا لخاسرون، تو تم تب تو ضرور ہو جاؤ گے خسارے والوں میں سے۔ فاخذتهم الرجفہ، ادھر یہ بحثیں چل رہی تھیں، وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے، ماننا نہیں۔ اخذتهم الرجفہ، پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اصبحوا صبح کی یا وہ ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے تھے وہ گویا کہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ غنی یا یغنا مانا بسنا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں، صفا چٹ، بستی میں کوئی نشان ہی باقی نہیں۔ ایک لمحے میں کیا ہو گیا۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا تھا، کانوا هم الخاسرین، وہی تھے نقصان اٹھانے والے، وہی۔ یہ اس کا جواب ہے، کس کا؟ وہ کہتے تھے نا اگر شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلو گے تو کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، جھوٹ نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی، چوری نہیں چلے گی، سود نہیں چلے گا، یہ تو کہتا ہے صرف حق کماؤ، بیڑا غرق ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ اور اوپر سے وہ ہمارے معبودان باطلہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا تھا، کانوا هم الخاسرین، وہی تھے نقصان اٹھانے والے۔ مگر نبی کا پھر دل دکھتا ہے، ہائے ہائے مر گئے مردود، سب کے سب مر گئے، نہیں مانی بات۔ فتولی عنہم، ان کی طرف سے رخ پھیرا۔ تو کسی سے دکھ ہوتا ہے نا، پھر اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے دوسری طرف دیکھ کر روتا ہے۔ فتولی عنہم، ان سے رخ پھیرا۔ وقال یا قوم، اور فرمایا میری قوم، لقد ابلغتکم، یقیناً میں نے پہنچایا تھا تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم نے مانا نہیں، اپنا بیڑا خود غرق کیا۔ دیکھو یہ مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے نا، مطلب کیا ہے؟ تمہارا بیڑا بھی غرق ہوگا، تمہارا بیڑا بھی ہلاک ہوگا۔ دیکھو میرے نبی اتنے مہربان ہیں، ان کو اس وقت میں بھی خوشی نہیں ہوگی، وہ یہی سوچیں گے، دیکھو نہیں مانا، آخر گئے جہنم میں۔ یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، بدر کے کنویں پر، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا، اللہ نے دین کو غالب کیا، تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانو گے تو بیڑا غرق ہوا کہ نہیں ہوا۔ فکیف آسا، اور ہمارے حسابی کیا کہتے ہیں، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدت بقرتكم الحق فکیف آسا، تو کیسے میں دکھی ہوں، کیسے میں غمگین ہوں، علی قوم کافرین، ایسے لوگوں پر جو نافرمانی کرنے والے تھے۔ کیا دعویٰ کرو، مر گئے، اب نہیں مانتے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔